ناظرین، آزاد جموں اور کشمیر میں الیکشن کے 2 مراحل جو ہے پورے ہو چکے ہیں اور تیسرے مرحلے کے لیے انتخابات کا سلسلہ جو ہے وہ اسکیجول کے مطابق جاری ہے. لیکن امپورٹنٹلی ایک جو مطالبہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سے آیا تھا وہ مہاجرین کی نشستوں کا تھا. ان 12 نشستوں پر بھی جو ہے مکمل طور پر جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن ان ٹرمز آف الیکٹرل پروسیس جو ہے وہ ہو چکی ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ الیکشن کے اندر ایک ٹرن آؤٹ کا ایشو جو بار بار سوشل میڈیا پر بتایا جا رہا ہے، اینڈ مور امپورٹنٹلی کہ یہ نشستیں کیوں جو ہے انٹیگرل ہے جو پاکستان کا ویژن ہے کشمیر کے حوالے سے، یا ایک سٹرگل جو ہے وہ رہی ہے، اس کے لیے اس کی امپورٹنس جو ہے وہ کیا ہے. کیونکہ جنرلی جو آراء آتی ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، لوگ ویوز دیتے ہیں، اس میں ایک بیک گراؤنڈ انڈرسٹینڈنگ کی جو ہے وہ کمی ہے کہ یہ سیٹس ہیں کیا اور یہ مسئلہ چلا کہاں سے ہے. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جو آزاد کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کے نئے جو نمائندے منتخب ہوئے ہیں، ایم ایل اے احمد رضا قادری صاحب. بہت شکریہ قادری صاحب ٹائم دینے کے لیے، اسٹوڈیو میں آنے کے لیے، ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک فضا بنی ہوئی ہے آزاد جموں اور کشمیر کے اندر جس میں جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے کچھ مطالبات جو ہے وہ رکھے ہیں، جس کی وجہ سے جو ایک پر فضا مقامات بھی تھے وہاں پر بھی جو ہے ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ ایک سیکیورٹی کا دائرہ کار سے اب اس کو دیکھا جا رہا ہے. اس کے درمیان میں ایک الیکشن کا پروسیس بھی ہے اور آپ اوبیسلی اس میں کینڈیڈیٹ بھی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ کیا پرابلمز بنتی ہیں کہ جو مطالبہ ہے مہاجرین کی نشست ختم کرنے کا، اس میں آپ کی پالیٹکس کس طرح متاثر ہو رہی ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو مہاجرین کی نشستوں کا خاتمے کا مطالبہ ہے، یہ نہ صرف سراسر غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی بلکہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہے. ایک جتھا یا ایک گروہ جس کے چند ہزار افراد اٹھ کر لاکھوں افراد کا بنیادی انسانی جمہوری حق سلب کرنے کا مطالبہ اگر کریں تو کسی بھی ریاست کو یہ کسی صورت میں بھی یہ مطالبہ تسلیم نہیں کرنا چاہیے. گزارش یہ ہے کہ یہ ان سیٹوں کو آپ اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ یہ کوئی کسی قسم کی کوئی مراعات یا کسی قسم کی کوئی ایک رعایت نہیں ہے. پاکستان میں مقیم 25 لاکھ مہاجرین جو ہیں وہ مسئلہ کشمیر کا بنیادی، لازمی اور متاثرہ فریق ہیں. ان کو نکال کر آپ مسئلہ کشمیر میں سے 25 لاکھ لوگوں کو جو کہ بنیادی فریق ہیں ان کو اگر اس مسئلے سے ہی الگ کر دیں گے تو اس کے جو ریپرکشنز ہوں گے وہ بڑے بھیانک ہو سکتے ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے ناظرین کے لیے، وہ لوگ جو آزاد کشمیر کی پالیٹکس سے زیادہ روشناس نہیں ہیں، ان کے لیے اس سیٹ کی اہمیت کیا ہے؟ بنیادی طور پر دیکھیے، یہ جو حکومت ہے یہ حکومت آزاد جموں کشمیر نہیں ہے. جو مہاراجہ کے دور کے 1.5 اضلاع پر مشتمل 4000 مربع میل جو رقبہ یہ اس وقت آزاد کشمیر کی صورت میں، آزاد جموں کشمیر کی صورت میں جو ہے، یہ بنیادی طور پر اس کی جو حکومت ہے اس کا نام حکومت آزاد جموں کشمیر نہیں ہے، اس کا نام آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر ہے. ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اس وقت کے سیاسی زعماء نے اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کا نام آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر رکھا کہ یہ پوری کی پوری ریاست جموں کشمیر 84,471 مربع میل اور 1.5 کروڑ مسلمانوں کی نمائندہ حکومت ہے، جو کہ ریاست کے ایک چھوٹے سے حصے پر قائم ہے، اور جس حکومت کا بنیادی مقصد جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کو لے کر چلنا اور پورے کے پورے جو ہے وہ خطے کے مسلمانوں کو اپنا حق خود ارادیت دلوانا اور پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا. یہ ایک نظریاتی حکومت ہے، یہ کوئی کسی ایڈمنسٹریٹو نوعیت کی حکومت نہیں ہے، نہ یہاں پر کوئی ساورن سٹیٹ قائم ہو چکی ہے کہ جو الگ سے ایک ریاست ہے. یہ جغرافیائی طور پر، نظریاتی طور پر پاکستان کا حصہ ہے، لیکن صرف تحریک آزادی کشمیر کے تناظر میں اس حکومت کو الگ سے ایک سیٹ اپ کی صورت میں رکھا ہے، ایک اسپیشل سٹیٹس کی صورت میں رکھا گیا ہے. اور یہ حکومت مکمل ہی تب ہوتی ہے جب اس میں مہاجرین کی نمائندگی شامل ہو. اگر آپ دیکھیں کہ 24 اکتوبر 1947 کو جو حکومت قائم ہوئی اس میں ٹوٹل 7 افراد وزیر تھے. اس حکومت کے جو سپریم ہیڈ تھے چودھری غلام عباس وہ مہاجر تھے. اس حکومت کے
جو صدر تھے وہ سردار ابراہیم خان جو تھے وہ آزاد کشمیر کے پنچ سے رہنے والے تھے، اور ایک جو تھے کرنل علی احمد شاہ جو وزیر دفاع تھے وہ میرپور سے تھے۔ باقی اگر آپ دیکھیں تو خواجہ غلام احمد وانی، خواجہ ثناء اللہ شمیم، چودھری عبداللہ بھلی، سید نذیر حسین شاہ، یہ لوگ جو تھے یہ مہاجرین تھے، اور انہی لوگوں نے آ کر اس آئینی اور حکومتی ڈھانچے کو بنایا اور پھر اس کے بعد چلایا۔ اس کے بعد اگر آپ اس کی تاریخی حیثیت کو دیکھیں تو 1947 سے لے کر آج تک، یعنی 1961 میں پہلی دفعہ جب بی ڈی سسٹم آیا تو جو ووٹر لسٹیں بنی وہ بنیادی جمہوریتوں کی 2400 افراد پر مشتمل تھی، جن میں سے 1200 مہاجر تھے۔ 1200 میں سے بھی فردر جو اس کی ڈویژن تھی وہ 600 مہاجرین ویلی پر مشتمل تھی اور 600 مہاجرین جموں پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد جب 1975 میں پارلیمانی نظام آیا تو مہاجرین کی یہ نشستیں جو ہیں 1974 کے ایکٹ کے تحت 75 میں الیکشن ہوئے، اور سب سے پہلا جو وزیر اعظم بنا وہ بھی مہاجر تھے، خان عبدالحمید خان بھی مہاجر تھے۔ اس کے بعد یہ مسلسل جو ہے مہاجرین کی نمائندگی موجود رہی، اور مہاجرین جو ہے یہ آج تک کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں آیا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان اس قسم کا کوئی ہو۔ یہ چند عاقبت نااندیش عناصر جو کسی بیرونی ایجنڈے پر میں سمجھتا ہوں کہ چل رہے ہیں یا نادانی کا شکار ہیں، ان لوگوں نے مہاجرین کے وجود پر سوالیہ نشان اٹھانے شروع کر دیے ہیں، مہاجرین کو اپنا بھائی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، مہاجرین کو ریاست جموں کشمیر کا شہری تسلیم کرنے سے انکاری ہیں۔ نہیں خیال کہ ان 10-15 ہزار لوگوں کی بات میں آ کر جو ہے وہ 25 لاکھ لوگوں کو ان کے حق سے محروم کیا جائے۔ ایک جو آرگیومنٹ بنتا ہے، جو کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اب اتنے حصوں میں جو ہے وہ بٹ گئے اور اتنے ملک کے ویریس ایریاز کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہو گئے ہیں کہ اب ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ ایریا کے لحاظ سے وہ مفلوج ہو کے جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کرنٹ ووٹنگ کا جو سٹائل ہے اور جو ٹرن آؤٹ نظر آ رہا ہے پہلے فیز کے اندر جو ہم نے دیکھا، یہ اس موومنٹ کی وجہ سے متاثر ہوا ہے یا جنرلی لوگوں کو جو ہے وہ انٹرسٹ جو ہے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں۔ آزاد کشمیر میں کبھی بھی جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کبھی 80-90% نہیں رہا، یہ میکسیمم 55-60% تک ہی جاتا ہے۔ اب یعنی میرے حلقے میں اس دفعہ ووٹر کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 58% ہے۔ اب کیوں زیادہ ہوا؟ یہ اس لیے زیادہ ہوا کہ ریٹیلیشن میں زیادہ ہوا، کہ مہاجر کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی بات ہو رہی ہے، لہٰذا اب ووٹ دینا لازم ہو گیا ہے۔ تو ہمارے حلقے میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بہتر ہوا، اور میں نے پہلے سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ اب یہ آزاد کشمیر کے چند علاقوں میں جہاں یہ صورتحال درپیش ہوئی، کہیں پر موسمی حالات چونکہ فیزز میں ہو رہے ہیں، ہمارا الیکشن دوسرے فیز میں ہوا مہاجرین کا اور مظفر آباد ڈویژن کا، تو وہاں پر مظفر آباد ڈویژن میں بعض جگہوں پر موسمی اثرات بھی تھے اور بعض جگہ پر امن و امان کی صورتحال کی خرابی کی وجہ سے بھی کچھ ٹرن آؤٹ میں کمی ہوئی، اور یہ کوئی اتنا آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انتہائی غیر معمولی بات ہے، یہ ایک معمول کی بات ہے، اور اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا کوئی المیہ ہو سکتا ہے یا اتنا بڑا اس میں کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس الیکشن کی شفافیت پر کوئی سوالیہ نشان۔ آپ اپنے حلقے سے ہیں، جنرل سینٹیمنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ جنرل سینٹیمنٹ میرے حلقے میں یہ ہے جی کہ لوگ رنجیدہ ہیں، لوگ اس بات پر دکھی ہیں کہ ہماری وہ نیشنلٹی کو، ہماری اسٹیٹ سبجیکٹ ہونے کو جو ہے وہ اس پر سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں، اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور ہماری ریاست سے باہر نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔